بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور وتھ رایا ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. میرا آپ سے وعدہ ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں دکھاتا ہوں تصویر کا تیسرا رخ. اور آج آپ کو اور دلچسپ انفارمیشن دیں گے. اور ہماری انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو دارالحکومت کیپٹل سے بھی نہیں ملتی. بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو اور بڑی بڑی جماعتوں کو. آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو روس کے خلاف انہوں نے تقریر کی تھی اس پر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اس پہ تو بات کریں گے. کورٹ مارشل پہ تو خیر میں کیا بات کروں گا، اور کورٹ مارشل ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ جو بات کیا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جنگ نہیں ہے، میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. بڑی مزے کی بات ہے. پھر کس سے جنگ ہے، کس سے لڑائی ہے، اس پر بات کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب جو ہیں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ہی نہ ملے تو میں کیا کروں. ہائے اتنا بھولا پن. مطلب وہ ہی نہ ملے تو میں کیا کروں. یہ وہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جناب کہ عمران خان نے ان کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ نہ بنے. اور 26 نومبر کو جب پتہ چل گیا کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے ہیں تو یہ واپس آ گئے تھے. تو جناب یہ وہ عاصم منیر ہے. تو اب کہہ رہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. آج سے چند دن پہلے ہی اگر آپ یاد کریں، میں معلوماتی باتوں پہ جاتا ہوں. ویسے تو میرے ایک فکرے میں کافی انفارمیشن ہے اشاروں والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، کہ وہ ایک لڑکا ہے جاوید، نائب قاصد ہے، محکمہ تعلیم سے تعلق ہے، سیالکوٹ سے تعلق ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک طرف اس کو بٹھایا، ایک طرف اس حلقے کے جو ان کے ہیں عثمان ڈار ان کو بٹھایا. ظاہری بات ہے وہ عثمان ڈار ہی لے کر گئے ہوں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی داستان بتاؤ. کچھ انہوں نے بتائی تو عمران خان نے کہا ساتھ یہ بھی بتاؤ نا. یہ تو تم بتا نہیں رہے کہ کپڑے اتارے گئے تھے. غلط تھا. میں ویسے بات کروں تو اس دن بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ ساری باتیں کی تھی کہ اس کو برہنہ کیا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے، فلاں فلاں کام ہوتا ہے. پھر پتہ نہیں کہاں سے وہ جاوید کی کسی اور کے ساتھ یا آگے پیچھے پیسے لینے کی، وہیں جاوید جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک چپراسی. مطلب برا نہیں لیکن جب درجہ چارم چپراسی ہوتا ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی تشدد ہوا ہے، کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے جاوید کے ساتھ تو وہ 100% غلط ہے. لیکن وہ جو کسی سے پیسے لینے کی بات کر رہا تھا وہ آڈیو ہے. اب اس کو مطلب جب تک اس کی فرینزک نہ ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن مارکیٹ میں چل رہے ویسے وہ آج بھی ٹرک کی کہ پتہ نہیں کس چیز کی ویڈیو آئی ہے. لیکن ہم اس سیاسی معاملے کی طرف نہیں جاتے. آج اسٹیبلشمنٹ اور یہ اس طرف ہی تھوڑا سا رہتے ہیں. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں لیکن عمران خان زبردستی لے آتے ہیں. پہلے جب ایک پیج پر تھے تب بھی ہماری مجبوری تھی. اب ان کا پیج پھٹا ہوا ہے تو پھر بھی مجبوری ہے. لیکن زیادہ تر ہم وہی بات کرتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں یا کہیں سے بات آتی ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب دیکھیں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جائیں لیکن جلدی میں. تو آج کی تو بات نہیں ہے نا. جنرل پاشا سے شروع ہوتے ہیں، جنرل ظہیر السلام، جنرل پاشا، پھر یہ وہ، پھر فیض حمید. ان کو بناتے رہے. عمران خان پروجیکٹ چلتا رہا. وہ پوری ایک کتنا عرصہ لگا. دیکھیں نا اس کی باقیات کو نکالنے کے لیے آج بھی کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. اور عمران خان صاحب اب بھی جب کہتے ہیں کہ مجھے معلومات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتی ہیں تو ابھی کچھ لوگ تو ہیں نا اسٹیبلشمنٹ میں ان کے، لیکن ہائی کمان تو ختم ہوگی. اب دیکھیں نا جس طرح وہ میجر ریٹائرڈ میجر راجہ عادل ہے، کون ہے، بھاگا ہوا ہے جو بھی ہے، وہ ویلاگ کرتا ہے انگلینڈ میں. کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں لیکن 30-35 بندے تقریباً پتہ لگا بریگیڈیئر کرنل لیول کے. تو ان کی SIB یعنی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ جو ہے فوج کی وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. کافی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور اس طرح کی بڑی چیز. مطلب جو جنرل فیض کی باقیات تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو گناہ، جو جرم کیے اس ملک کے ساتھ، جو کچھ انہوں نے کیا. پھر آج یہ کس کا قمر جاوید باجوہ کے خلاف. ویسے حیرت ہے ان کو بنانے والا، آخر میں ان کو لانے والا، ان کی ساری سہولتیں کرنے والا. ان کی حکومت کس طرح بننی تھی اگر قمر جاوید باجوہ نہ ہوتا.
پرویز لائی اور عمران خان باقی تو چھوڑے، ایک دن ایک منٹ اس وقت ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. ہم کہتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ یہ جبری اتحاد ہے. اور بعد میں آپ کچھ دن پہلے دیکھا مونس لائی نے کہا، پھر پرویز لائی نے کہا کہ یہ آخری دفعہ جب اب ان کا ملن ہوا، پھر وہ اتنا ملن ہوا ایک ہی رنگ میں رنگے سندور بھر دیے گئے کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں قمر جاوید باجوہ نے کہا تو ادھر آئے. خیر وہ تو جو ہوگا سو ہوگا. لیکن جناب بات اچھا پھر ایک اور مجھے بات یاد آ گئی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ باپ پارٹی جو بلوچستان سے ہے، وہ کہتے ہیں نا میں نے کبھی کرپشن کی بات کی، کرپشن نہیں کی عمران خان صاحب. تو جناب باپ پارٹی کے ایک آدمی، ظاہری بات ہے وہ آدمی بھی ممبر ہی تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کے ذریعے بنی گالا میں بارگیننگ ہوئی، بنی گالا میں یا ڈیلنگ ہوئی، بنی گالا میں پیمنٹ ہوئی اور ان کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا. باپ پارٹی کے باقی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، جی ہماری جماعت کا آدمی، ہم سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی گئی اور وہ عمران خان نے کیبنٹ میں شامل کر لیا ہے. تو یہ نوٹوں کے بیگ تھے. اس وجہ سے جب پتہ چلا تو باپ پارٹی باقی نے عمران خان کی اتحادی حکومت کو چھوڑ دیا اور دوسری طرف شامل ہوئے. اب اس طرح کی اور بہت زیادہ چیزیں. پھر کرپشن پاکستان میں جو سکینڈل کرپشن کے آئے ہیں وزیر اعظموں کے خلاف، ان میں بھی سب سے بڑا ان کا سکینڈل ہے. کہتے ہیں نا جی کوئی سکینڈل نہیں. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں باہر سے رقم لے کر آؤں گا 190 بلین کے، کتنے 50 ارب سے اوپر یا وہ کتنے تھے. اصل میں میرا حساب کتاب کمزور ہے، دولت سے دلچسپی نہیں تو کیا کروں، یاد نہیں رہتا، 54 والا آدمی ہوں. تو سر وہ پیسے پاکستان آتے ہیں اور وہاں سے ہی ایک آئی تکون کہے یا کیا اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے، یاد ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ بیریا ٹاؤن کس کا ہے یا ملک ریاض کون ہے یا کوئی بھی ہو، ہمیں کیا پتا، لیکن آئے تھے اکاؤنٹ میں. مطلب پاکستان پیسے پاکستان کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں. پھر وہ آپ بنی گالا کے ساتھ 400-500 کنال زمین اس کے چکر میں لیتے ہیں. باقی تو چھوڑیں. تو یہ بھی کیا کہیں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تھی. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں، اچھا باپ پارٹی کا جو اصل بتانا چاہ رہا تھا، وہ جو باپ پارٹی کے آئے وہ کیا ہوا ہے. عمران خان سر آڈیو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جو وہ رقم دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی، وہاں کے جو بھی لوگ تھے جس وجہ سے وہ کیبنٹ میں شامل ہوئے. اب آپ پھر کہیں گے کہ ابھی تک قمر جاوید باجوہ نے وہ ویڈیو دی کیوں نہیں. بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، بادشاہیوں میں ہر چیز بچا کر رکھی جاتی ہے. لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے عمران خان صاحب کے پاس قمر جاوید باجوہ کی بھی کچھ ویڈیو ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں. وہ ان کے ڈر سے وہ آمنے سامنے نہیں لا رہے ہیں. مطلب انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، ہر چیز کو، جو آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں، وہ 4-5 سال اتنا نقصان پہنچایا. یہ تو 2012-13 سے شروع ہو گئے تھے نا جناب. سی پیک کہاں گیا؟ ایک وہ واحد چیز تھی، انہوں نے سی پیک خراب کر دیا 4 سال میں. تو بالکل ہی اس سے پہلے شروع ہوتا تھا تو اس کو بھی رکا دے. کہاں ہے وہ سی پیک ویسے آپ. اچھا جی اس کے علاوہ اور بے شمار معاملات ہیں. اچھا کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ، اور بھائی اسٹیبلشمنٹ، اچھا روز اور ڈرٹی ہیری کے کیا کہتے ہیں، وہ ایکس کہتے ہیں، یا اور بے شمار آپ نام لیتے ہیں. کچھ جرنیلوں کے آپ واضح نام لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میری لڑائی نہیں ہے. تو یہ کیسے ویسے ہو سکتا لڑائی نہیں ہے؟ اور سب کو پتہ ہے. یہاں پہ مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ بابا بکریوں والا ہے نا، وہ بتا دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو میں کیا کروں. وہ کہہ رہا تھا پتر اس وقت کوئی نون لیگ اور یہ اتحادی جماعتوں کا اور یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی جنگ تو نہیں ہے. یہ تو ایک طرف ایک وہ دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دوسری طرف عدلیہ ہے. وہ ادھر سے پکڑتے ہیں، وہ اس وقت عمران خان کو یا اس کے بندوں کو پکڑنے کے چکر میں ہے، اور یہ ان کے مقابلے میں یعنی اسٹیبلشمنٹ، ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے عدلیہ بھی، یہ ان کو دوسری طرف سے چھوڑتے ہیں. تو ایسا لگتے ہیں غیر محسوس، غیر بلکہ نظر نہ آنے والا
جو آپس میں مقابلہ چل رہا ہے وہ تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا چل رہا ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، عمران خان کو تو کسی نے پکڑا ہی نہیں، وہاں تو زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، کون کون اندر گئے۔ ان کے چند دن لوگ جاتے ہیں، ضمانتیں مل جاتی ہیں، وہاں تو پہلی دفعہ ہی پتہ نہیں 14 دن کا ریمانڈ، پھر 14 دن کا ریمانڈ، بغیر جانچ پڑتال 90 دن اندر۔ سب سے مشکل کام ہی یہ تھا۔ تو خان صاحب کو چاہے ان لوگوں سے کیا جائے، وہ شاہمود قریشی، اسد عمر، عمران خان ایک کان سے سن کے بس سامنے سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی خود غرض، اپنی ذات سے زیادہ سوچتا ہی نہیں ہے خان صاحب تو خان صاحب تو خود اندر جائیں تو پتہ چلے، لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ میری نظر میں میں کوئی جمہوری بات نہیں کر رہا، دوسری نظر کہہ رہا ہوں، عمران خان کو آج تک اگر نہیں پکڑ سکے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے اتنی۔ اور ان کی کیا کمزوری ہے؟ ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہے، وہ کہیں جی دیکھیں انہوں نے وہ جھوٹ بول کر، جو بیوقوف لوگ ہیں عوام میں اس کو پاگل بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ باہر نکلیں گے پرابلم ہوگی۔ اور بھائی یہ 9 مہینوں میں اربوں روپے کا اس ملک کا جو نقصان ہوا ہے، اس وقت 2 مہینے آپ عمران خان کو اندر کرتے، باہر آتا، آپ یقین کریں ملک سیدھا ہو جاتا۔ بابا بکریوں والا بتا رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا۔ خیر وہ کیا ہونا ہے، یہ ان کو گرفتار کرنے میں اور یہ ملک کے یہ حالات رہے تو گرفتاریوں کی بجائے ان کا کیا حالات ہوگا۔ لیکن آج کی جو مین خبر تھی، جو مین قصہ تھا، خان صاحب پھر بھیک مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ بھائی اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اتنے پاپولر ہیں، تو پھر کریں عوامی سیاست۔ عوامی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ آرٹیکل 6 کیا یا دوسرا نظریات کیا، یہ سب کیا ہیں؟ اداروں کا کام تو سیاست نہیں ہے۔ آپ نے ساری حکومت کی پہلے۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں، قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ روس کا کمال ہے۔ اسد عمر کو آپ نے قمر جاوید باجوہ کے کہنے پہ ہٹایا تھا۔ میں وزیر خزانہ کی جو پرابلمیں شروع ہیں نا، حفیظ شیخ اور شوکت ترین کے نام کس نے دیے تھے؟ ان کو بھی کون لے کر آیا تھا؟ وہ بھی قمر جاوید باجوہ لے کر آیا تھا، اور آپ نے کہے تھے پھر وہ جو کشمیر کا مرشا آرٹیکل 370-35 کہ کیا ہے، میں نے تو اس وقت کہا تھا جب وہ واقعہ ہوا تھا، یہ پاکستان میں اس وقت کی حکومت کی کمزوری ہے۔ انہوں نے سیاسی قیدی بنائے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لوگ، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے انڈیا نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنتی، کوئی ٹرسٹ بنتا، یا کوئی چیز تو اس چیز پہ بنتی، لیکن کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دن ایک بات ہوتی ہے، اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب منتیں کر رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ آج پھر ان کی ایک کوشش تھی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ساتھ ہی پھر کچھ باتیں کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ عاصم منیر، اصل میں آپ کو پتہ ہے نا عاصم منیر صاحب کا مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی جو اہلیہ ہیں اور وہ فرا گوگی، جب وہ ISI کے سربراہ تھے تو انہوں نے وہ ثبوت دیے تھے، تو وہ تو سمجھے تھے کہ اب یہ چیزیں روکیں گے عمران خان کے کل گلے نہ پڑے کرپشن کی، لیکن انہوں نے ان کو ہی ہٹا کر کور کمانڈر گجرانوالا بنا دیا ISI سے۔ تو اچھا میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ISI کے سربراہ ہیں ندیم انجم، جب شروع میں کہتے ہیں عمران خان صاحب ان سے ملے تو کچھ بات چیت ہوئی، تو اس وقت پوچھا گیا جی ان کا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی کرپشن نہیں، کوئی اور چیز نہیں، ان کا مسئلہ اپوزیشن ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں نا اب بھی میں اقتدار میں آیا یا یہ ہے وہ ISI کے ذریعے کرپشن ختم کروں گا، جو پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن عمران خان کرتا ہے۔ تو بھائی انہوں نے کہا میرا مسئلہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کو مارو، کسی اور جماعت کو میری جماعت کے علاوہ سیاست نہ کرنے دو۔ یہ مطلب ISI کے سربراہ ندیم انجم کو عمران خان نے کہا ہے۔ وہ تو پہلے دن سے یہ چاہتے ہیں ایک میں اکیلا گلیوں میں پھروں اور کوئی مطلب کوئی وہ چنگیز خان والا سٹائل ہے، جمہوری تو ہے ہی نہیں، اور یہی چیزیں عمران خان کے گلے پڑی ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کیا کیا چیزیں، ابھی اور بے شمار چیزیں اور راز ہیں جو آپ کے ساتھ، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آخر میں یہ بتا دوں، آپ یہ پرانی وہ فلمیں دیکھتے ہیں نا، اس میں 3-4 فراڈیے، وارداتیے، قاتل، مافیا، سمگلر ہوتے ہیں، ان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ آپس میں پھٹتے ہیں۔ تو عمران خان، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار اور وہ کھوسا صاحب، 2 جج جو جرنیل اور خان، انہوں نے یہ فراڈ کیا تھا۔ اب آپس میں پھٹے ہیں، ان میں ایک بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا، سب کے پاس ایک دوسرے کے ثبوت ہیں،
لیکن کیونکہ سب کے ہیں تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں، رکے ہوئے اس لیے ہیں کہ دوسرا میرے خلاف نہ نکال دے۔ 117 نمبر سے 140 نمبر پر پاکستان کرپشن میں گیا۔ بات کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اور آج ان کی کر رہے تھے، یہ جو حکومت ہے یہ تو 100% یہ بھی ناکام رہے نا، نائل نکلے، وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے۔ ان کی تو آپ ان پہ بھی جتنی خامیاں کریں، جو چیزیں نکالیں ان کے خلاف وہ نکالیں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو بنیاد رکھی، جو کچھ کیا، اس کے جو اثرات ہیں یا اس کی جو تباہی ہے، یہ سب اس کی وجہ ہے۔ یہ جو پیچھے ہیں یہ بھی اس الزام سے بری نہیں ہے، لیکن اس کے جو فادر ہیں، فاؤنڈر ہیں، وہ عمران خان ہیں۔ اب تک لے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ اللہ حافظ۔